ہمارا یہ ایمان ہے سرکار دو عالم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، واقعاً ایسا ہے، خبر ملا۔ ہمارا یہ ایمان بھی ہے، اعلان بھی ہے، اعتقاد بھی ہے، اور میری تائید آپ سب کریں گے۔ ہمارے عقیدے میں سرکار دو عالم کے بعد کوئی شخص کسی معنی میں نبی نہیں ہے، یعنی ہم 12 اماموں کے قائل ہیں لیکن انہیں نبی نہیں مانتے، ایسے ہی ہے نا جی؟ نہیں، ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، سرکار دو عالم کو چھوڑ کر باقی تمام نبیوں سے ہم انہیں افضل مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں نبی نہیں مانتے۔ میری بات پہ توجہ رہے۔ کیوں افضل مانتے ہیں مولا کائنات کو؟ چونکہ اللہ نے مرتضیٰ کو مصطفیٰ کا نفس رسول بنایا، اور کائنات میں آدم سے عیسیٰ تک، توجہ رہے، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی مصطفیٰ کے امتی ہیں، کوئی بھی نفس رسول نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ قرآن نے بتایا، انشاءاللہ ان مجالس میں عرض کر دوں گا کہ ہم مولا کائنات کو جو افضل مانتے ہیں اس کی قرآنی دلائل کیا ہیں، لیکن ہم پھر بھی مولا کائنات کو نبی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ نبوت سرکار پہ ختم ہو گئی، رسالت سرکار پہ ختم ہو گئی۔ دیکھیں، اگر کسی میں نبوت اور رسالت کی اہلیت ہو لیکن اگر اللہ اسے منصب نہ دے تو ہم اس کو اس منصب سے نہیں پکارتے، ایسا ہی ہے نا؟ بات پہنچ گئی۔ مثلاً ہمارے نزدیک مولا کائنات میں نبی بننے کی تمام صلاحیتیں ہیں یا نہیں؟ تمام کمالات نبوت مولا علی میں ہیں، لیکن اللہ نے یہ منصب نہ دیا تو ہم نے کبھی بھی مولا کائنات کو نبی نہیں کہا، چونکہ اللہ نے نہیں دیا۔ یہ ہے شیعت کہ اگر کسی میں صلاحیت منصب ہو لیکن اگر اللہ وہ منصب نہ دے تو ہم کبھی اس نام سے اس کو نہیں پکارتے۔ تو جب ہم کسی میں اہلیت کے باوجود بھی اگر اللہ منصب نہ دے اس منصب سے نہیں پکارتے تو پھر سوچیں انہیں کیسے منصب سے مان لے جن میں اہلیت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی میں منصب کی صلاحیت ہی نہیں تو اسے کیسے مان لے جب صلاحیت والے کو نہیں مان۔ اب آپ کے ذہنوں میں بار بار سوال آ رہا ہوگا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مولا میں اہلیت منصب تھی تو پھر اللہ نے دیا کیوں نہیں؟ سنیں، نبوت اور رسالت اہلیت کی بنیاد پر ہی ملتا ہے، لیکن نبی اور رسول کی جب تک ضرورت تھی اللہ نبی بھیجتا رہا، ایسا ہی ہے نا؟ نبی کی ضرورت ہے کیوں؟ نبی اسے کہتے ہیں جو ادھر سے پیغام لے اور رسول اسے کہتے ہیں جو ادھر دے، ایسا ہی ہے نا؟ تو جب تک ایک پیغام بھی ادھر باقی تھا نبی کی ضرورت تھی، ایسا ہی ہے۔ قرآن پکار اٹھا الیوم اکملت لکم دینکم، سرکار پر دین ہو گیا مکمل۔ اچھا بول کے بتائیے، بات سادہ انداز میں کروں تاکہ پہنچے، دین مکمل ہو گیا تو دین انہی احکامات کا نام ہے نا جو اللہ نے بھیجے، ایسا ہی ہے نا؟ تو ایک حکم بھی جب ادھر تھا نبی کی ضرورت تھی، جب وہ سارے حکم اتر آئے تو اب حکم ہی باقی نہیں رہا، لہذا نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ توجہ رہے، چونکہ نبی اور رسول کی ضرورت نہ رہی اب سرکار کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں۔ ہاں ان 12 میں نبی بننے کی صلاحیت ہے لیکن ضرورت نہیں، تو ضرورت کس کی تھی؟ سنیں، اب دین آ گیا، دین اب پہنچانے والے کی ضرورت نہیں۔ اپنے موضوع سے بات مربوط کر رہا ہوں۔ اب دین
پہنچانے اور لانے والے کی ضرورت نہیں، اس لیے نبوت ختم، لیکن دین بچانے والوں کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ لو یہ ہے جو اپنے آپ تک بھی، اور ابھی بات بھی ہو رہی تھی، ہمارے سارے ہم ایک ہیں، شیعہ سنی بھائیوں نے مل کر یہ عزاداری برپا کرنی ہے۔ میں بات محبت سے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، سنیں۔ دین پہنچانے والی ہستی کا نام ہے مصطفیٰ، اور وہ دین مصطفیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے پہنچایا، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں پہنچایا۔ سنیے گا، دین پہنچانے والی جو شخصیت تھی وہ ہے نبوت۔ سرکار کے بعد نئے دین کی ضرورت نہیں، لیکن دین بچانے والے کی ضرورت قیامت تک ہے نا۔ لو ہم سرکار کے بعد ان کو دین بچانے والے کی حیثیت سے مانتے ہیں، اور جو دین لائے اسے نبی کہتے ہیں، جو دین پہنچائے اسے رسول کہتے ہیں، جو دین بچائے